سورہ القمر تعارف. سورہ القمر مکیہ ہے. اس میں 3 رکوع ہیں، 55 آیات ہیں، 342 کلمات ہیں، 1423 حروف ہیں. بالکل ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی. اس میں ان ہٹ دھرم مشرکین کا رد ہے جو کسی صورت میں مانتے نہیں تھے، ہر بات میں کوئی الٹی بات کرتے تھے. تو ایسے ہٹ دھرم لوگوں کی باتیں اور ان کا رد کیا گیا. اسلام کی روشن دلیلیں بتائی گئیں، اسلام کے عقائد کا بتایا گیا کہ وہ بالکل حق ہے. اس صورت کے خواص یہ ہیں کہ جمعے کی رات اسے پڑھو، اور جس شخص کی قسمت کا ستارہ گردش میں رہتا ہو وہ جمعے کی رات اس کو 1 مرتبہ پڑھ کر دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی ساری گردشیں ختم کر دے گا اور اس کے مقدر کا ستارہ بلندی کی طرف چلا جائے گا اور اس کے دشمن بھی ذلیل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں اس سورت کا فیضان نصیب فرمائے. سورہ القمر رکوع نمبر 1 تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوه عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. سورہ القمر رکوع نمبر 1 ترجمہ. کنز الایمان. پاس آئی قیامت اور شق ہو گیا چاند، اور اگر دیکھیں کوئی نشانی تو منہ پھیرتے اور کہتے ہیں یہ تو جادو ہے چلا آتا، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے اور ہر کام قرار پا چکا ہے. اور بے شک ان کے پاس وہ خبریں آئیں جن میں کافی روک تھی، انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت. پھر کیا کام دیں ڈر سنانے والے. تو تم ان سے منہ پھیر لو جس دن بلانے والا ایک سخت بے پہچانی بات کی طرف بلائے گا. نیچی آنکھیں کیے ہوئے قبروں سے نکلیں گے گویا وہ ٹڈی ہیں پھیلی ہوئی. بلانے والے کی طرف لپکتے ہوئے کافر کہیں گے یہ دن سخت ہے. ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا تو ہمارے بندہ کو جھوٹا بتایا اور بولے وہ مجنون ہے اور اسے جھڑکا. تو اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں مغلوب ہوں، تو میرا بدلہ لے. تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے زور کے بہتے پانی سے اور زمین چشمے کر کے بہا دی. تو دونوں پانی مل گئے اس مقدار پر جو مقدر تھی، اور ہم نے نوح کو سوار کیا تختوں اور کیلوں والی پر کہ ہماری نگاہ کے سامنے روبرو بہتی اس کے صلہ میں جس کے ساتھ کفر کیا گیا تھا. اور ہم نے اسے نشانی چھوڑا تو ہے کوئی دھیان کرنے والا. تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میری دھمکیاں. اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا ہے تو ہے کوئی یاد کرنے والا. عاد نے جھٹلایا تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرے ڈر دلانے کے فرمان. بے شک ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیجی ایسے دن میں جس کی نحوست ان پر ہمیشہ کے لیے رہی.
لوگوں کو یوں دے مارتی تھی کہ گویا وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے ڈنڈ یعنی سوکھے تنے ہیں. تو کیا ہوا میرا عذاب اور ڈر کے فرمان. اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن یاد کرنے کے لیے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ سورہ القمر رکوع نمبر 1 تفسیر. ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، اللہ کریم نے اس سورہ القمر کے اندر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس بے مثال معجزے کا ذکر کیا اور بتایا قیامت قریب آ گئی، شق ہو گیا چاند. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ مشرک لوگ اکٹھے ہو کر حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. کہنے لگے اگر آپ سچے ہیں تو چاند کو 2 ٹکڑے کر دکھائیے. حضور نے فرمایا ان فعلت تو تؤمنون، اگر میں ایسا کر دوں تو تم مان جاؤ گے، ایمان والے ہو جاؤ گے. وہ بولے ضرور. اس رات 14ویں تاریخ تھی. میں ذرا یہاں پر سیرت کی کتابوں سے شق القمر کا واقعہ بیان کرتے ہوئے تھوڑا سا یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ ایک حبیب اجمی نام کا بندہ تھا جو بہت دماغ کے مریضوں کا علاج کرتا تھا، ایک ہی دن میں ٹھیک کر دیتا تھا. مکہ کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طبیب کو بلایا اور اسے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں یہ ان کو کوئی دماغ کی کوئی وہم کی بیماری ہو گئی ہے، یہ ہمیں بھی اور ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، ان کا کوئی علاج کرو. حبیب نے ان کو مشورہ دیا کہ کیا میں علاج کیا کروں؟ ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں ان کو، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم ان کے بارے میں کیا سمجھتے ہو. وہ کہنے لگے جی ہم ان کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جادوگر ہیں. جب کوئی بندہ جاتا ہے کوئی نشانی مانگتا ہے یہ اس کو نشانی بتا دیتے ہیں، یہ ہر بات بتا دیتے ہیں. گھروں میں کوئی بات چھپی ہوتی ہے ہم کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہماری باتیں بتا دیتے ہیں. ہمارا سارا معاملہ ان کے سامنے کھل جاتا ہے، ہم ان سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے. ہم اگر چھپ کر کوئی آپس میں بات چیت کرتے ہیں، یہ اپنے گھر میں بیٹھ کر بتاتے ہیں کہ فلاں گھر میں فلاں بندہ جو ہے نا چھپ کر آپس میں یوں بات کر رہا ہے. تو لگتا یہی ہے کہ یہ نبی نہیں ہے، یہ جادوگر ہیں، انہوں نے کوئی جادو سیکھا ہے کہیں سے. تو حبیب اجمی نے کہا تم ان کو کتنا عرصہ ہوا جادوگر کہتے ہو؟ کہنے لگے جب سے انہوں نے کلمہ اعلان کیا ہے توحید کا، ہم اس دن سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جادوگر ہیں. تو حبیب نے کہا میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں جس پہ جادو نہیں چلتا کبھی بھی. کہنے لگے وہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا دیکھو یہ آج 14ویں رات کا چاند ہے، چاند پر کبھی جادو نہیں چلتا. تم ان سے کہو کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے. جب چاند کے 2 ٹکڑے نہیں ہو سکیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ جادوگر ہیں، اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تو پھر سمجھ لینا یہ جادوگر نہیں ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں. حبیب اجمی کے مشورے سے پھر وہ سارے لوگ جو ہے نا گئے اور جا کر حضور سے عرض کیا. ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں. ادھر حبیب اجمی کو کہا کہ دیکھو حضور آ رہے ہیں، تم ان سے بات نہ کرنا، کوئی نزدیک زیادہ نہ ہونا، زیادہ عزت نہ کرنا، بس تم ہم کوئی بھی نہیں اٹھے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے کوئی نہیں اٹھے گا، سب بیٹھے رہنا. ابو جہل نے کہا ہوئے بات سنو، میں بھی بیٹھا رہوں گا، کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا، بس حضور آئیں گے ہم ان کو بٹھا دیں گے اور ان کے لیے احتراماً کھڑا نہیں ہوں گے. سب نے کہا ٹھیک ہے تم جیسے کہتے ہو، تم بڑے ہو تم تو ہم تمہاری بات مانیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا جی کہ مصر سے ہم نے کوئی بڑا طبیب بلایا ہے، وہ آپ کا علاج کرنا چاہتا ہے، آپ آ جائیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان، آپ نے حضرت ابوبکر صدیق سے مشورہ کیا، کہا یا رسول اللہ آپ اکیلے نہیں جائیں، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے. تو حضرت ابوبکر صدیق ساتھ ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے. جب جو ہی محفل میں حضرت ابوبکر صدیق پہلے اندر داخل ہوئے، دیکھوں حالات کیا ہیں، کیسا کوئی مسئلہ ہے. جو ہی حضرت ابوبکر صدیق اندر داخل ہوئے تو سب کو پتہ چل گیا کہ صدیق آ گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ان کے ساتھ حضور بھی ہیں. تو انہوں نے دیکھا تو کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا. تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ آ جائیں، اندر سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو
جو ہی حضور اندر تشریف لائے سب سے پہلے ابو جہل کھڑا ہو گیا، ابو لہب کھڑا ہو گیا، حضور کو دیکھا کھڑا ہو گیا اور ہاتھ باندھ لیے کھڑا ہو گیا، استقبال کرنے لگا. پھر اس کو دیکھا دیکھی دوسرا تیسرا پورے سارے لوگ کھڑے ہو گئے. محفل ختم ہوئی. جب بھی جو بھی اس کے بعد واقعات آگے ہیں، اکیلے میں جب ہوئے بعد میں تو کافروں نے کہا ہمیں تم کہتے تھے کہ کوئی کھڑا نہیں ہوگا، کوئی کھڑا نہیں ہوگا، اور جب باری آئی، جب حضور اندر آئے سب سے پہلے ابو جہل تو خود کھڑا ہوا ہے، یہ کیا بات ہے؟ کہنے لگا میرے کسی نے کان اتنے زور سے مروڑے ہیں کہ میں بیٹھ ہی نہیں سکا، میں اس لیے کھڑا ہو گیا. تو اللہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کے لیے کھڑے ہوا جائے. فقہ کا ایک بڑا ہی قیمتی مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ یاد رکھیے گا یہ مسئلے کو. نماز کے اندر جو قیام ہے نا، یہ قیام کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے. کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے. یہ یاد رکھنا. نماز کا قیام فرض ہے، اور قیام کس کے لیے؟ چاہے نفل ہوں فرض ہوں جو بھی ہوں، لیکن قیام خود نماز کے اندر فرض ارکان میں سے ہے. تو یہ جو کھڑا ہونا ہے نماز کے اندر، کھڑے ہو کر نماز پڑھے، عورت پڑھے یا مرد پڑھے، تو اس کو قیام کہتے ہیں. یہ قیام کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اور اللہ چاہتا، اللہ تعالیٰ کی ارادہ ہوا، اللہ کی منشا ہوئی کہ ایک قیام میرے محبوب کے لیے بھی ہو جائے. تو یہ جو اقامت ہے نماز سے پہلے، جو اقامت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ جو اقامت ہے اور کھڑا ہونا ہے نا، تمام فقہاء نے لکھا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. یہ اقامت اور حی علی الصلاۃ پہ جو کھڑا ہونا ہوتا ہے نا، یہ اللہ کے محبوب کے لیے ہے. کہا تم میری بارگاہ میں اقامت سے پہلے میرے محبوب کی بارگاہ کی اقامت کر لو، تاکہ میری اقامت میں تمہیں جلال نہ ملے، اس کے وسیلے سے رحمت کی نظر ہو جائے، وہ قہر نہ ہو جائے، غضب نہ ہو جائے. تمہاری شکل اور میرے سامنے قیامت کے لیے کھڑے ہو گئے ہو، نماز اتنے گناہ لے کر میرے سامنے آ گئے ہو. نہیں، دیکھوں گا جب میرے محبوب کے ذریعے سے ہو کے آ رہے ہیں. تو میں نے تو کہا ہوا ہے نا، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. یہ فقہاء نے یہ باتیں بیان کی، اس لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو پھر اس طرح ہوا. اس درمیان حضور ابی بجمی کے پاس چلے گئے. تو یہ تو سارے کھڑے تھے محفل میں. پھر آہستہ آہستہ یہ بیٹھنے لگے. تو اتنی دیر میں حضور نے ابی بجمی سے پوچھا جی آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے؟ ابیب نے کہا جی میں تو مصر سے آیا ہوں، انہوں نے مجھے آپ کے علاج کے لیے بلایا ہے. حضور نے فرمایا میرا علاج کرنے ہے، تیرے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ پہلے اپنی گھر کی بچی کی تو خبر لے. وہ کہنے لگا وہ کیا بات ہے؟ آپ نے سب سے چھپا کر اس کے کان میں بتایا تیرے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی ہے، وہ اس وقت 5-6 سال کی ہو چکی ہے. وہ آنکھوں کی جگہ اس کی بنی ہوئی ہے مگر آنکھیں نہیں ہیں، کان کی جگہ بنی ہوئی ہے مگر سنتی نہیں ہے، زبان ہے اور بولتی نہیں ہے، ہاتھوں کی جگہ بنی ہوئی مگر ہاتھ بنے ہوئے نہیں ہیں، پاؤں کی جگہ بنی ہوئی مگر پاؤں اس کے ہے نہیں ہیں، پاؤں سے وہ لنگڑی، ہاتھوں سے وہ لچی، آنکھوں سے وہ اندھی، منہ سے وہ گونگی، کانوں سے وہ بہری. اس نے کہا آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا جس نے مجھے توحید کا سبق دیا ہے. اس نے کہا میں آپ سے کیا عرض کروں، میں تو سمجھ نہیں آیا، مجھے بلایا انہوں نے لیکن اب دل میرا آپ کی طرف ہو رہا ہے. یہ تو آپ کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ آپ جادوگر ہیں، آپ جادوگر ہیں. آپ نے فرمایا جو میں اللہ کا نبی ہوں، میں جادوگر نہیں ہوں، لیکن مجھے بتا میں نے جو کچھ کہا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ تو میرا علاج کیا کرے گا؟ تیری اپنے گھر میں اتنی بچی بیمار ہے، تو اس کو تو پہلے ٹھیک کر. تو وہ کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. آپ نے فرمایا پھر میں بھی تجھے خوشخبری دیتا ہوں، جا تیرے گھر میں تیری بچی ٹھیک ہو گئی ہے. تو میرے پاس بیٹھ کر کیا علاج کرے گا؟ میں ادھر سے بیٹھ کر نگاہ کر کے تیرا کر سنوار رہا ہوں. یہ باتیں ہو رہی تھی تو ابو جہل کو ذرا کانوں کا درد آرام آیا. تو دیکھا او یہ کیا ہو گیا، حضور باتیں کر رہے. دیکھا تو اب ابی بجمی کے چہرے کا نور بتا رہا تھا کہ اس کے اندر بھی وہ نور آ چکا ہوا ہے. اس نے کہا جی اب وہ بات تو کرے نا جی.
ابو جہل نے کہا جناب ہمارا ایک ہی مسئلہ ہے جی، ہم تو زمین پر آپ کے معجزے شانیں دیکھی ہیں، ہم سمجھتے ہیں جادوگر ہیں آپ۔ تو یہ نئے مہمان آئے ہیں، انہوں نے بتایا کہ جادو آسمان پر نہیں چلتا، بات 14ویں رات ہے، اگر آپ جو ہے نا وہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو بس پھر ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ فرمایا مان جاؤ گے؟ انہوں نے کہا جی کلمہ پڑھ کے مان جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، مولا میری عزت کا مسئلہ ہے، تو کرم فرما دے اس چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں۔ اسی وقت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیا محبوب اللہ فرماتا ہے اشارہ کرنا آپ کا کام ہے، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا ہمارا کام ہے۔ حضور نے فرمایا آ جاؤ سارے جبل ابو قبیس پہ، کھانے کعبے کے ساتھ بڑی پہاڑی جو تھی وہاں سے چاند نظر آتا تھا، رات کا ٹائم تھا۔ جبل ابو قبیس پہ چڑھ گئے، نیچے کعبہ بھی ہے اور اس طرف سارے حضرت ابو بکر صدیق نے سارے مسلمانوں کو بلا لیا، وہ بھی کھڑے ہو گئے، سارے کافر بھی آ گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے چاند کو دیکھا، کتنا خوش نصیب ہے جسے حضور نے دیکھا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسے جو حضور نے انگلی فرمائی، بسم اللہ پڑھا، اشارہ فرمایا، جو آپ حضور علیہ السلام نے اشارہ کیا، اچانک چاند ایسے 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 ٹکڑے ہٹا 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 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک اس طرف چلا گیا، ایک ٹکڑا اس طرف چلا گیا، پہاڑی کے ادھر ایک ادھر، سب کو نظر آ گیا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر نے فرمایا صدق اللہ و صدق رسول، سچ کیا اللہ نے بھی اور سچ فرمایا رسول اللہ نے بھی، آمنا برسول اللہ، ہم رسول پر ایمان لے آئے۔ اور ابو جہل کہنے لگا او ہو محمد کا جادو آسمان پہ بھی چل گیا ہے، استغفر اللہ العظیم۔ اتنا عظیم معجزہ دیکھ کر بھی کہا نہیں اب آپ دوبارہ جوڑ کے دکھاؤ۔ حضور نے پھر اشارہ کیا، چاند پھر دوبارہ مڑ کر جڑ گیا۔ انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو کیا پتا ہماری نظر بندی کر دی گئی ہو، ہم دوسرے علاقوں میں پوچھتے ہیں، کسی اور علاقے میں بھی اس بات کی خبر ہے؟ اللہ 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 اللہ۔ تو اس پر میں یہاں علامہ سلیمان ندوی کے حوالے سے یہ خطبات مدراس میں یہ لکھا ہے، ضیاء القرآن جلد 5 صفحہ نمبر 52 پہ، کہ سنسکرت کی ایک پرانی کتاب ملی جس میں ہندوستان کے مالابار کے راجا نے اپنی آنکھوں سے ہندوستان میں چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ کثیر تعداد میں صحیح احادیث اس واقعے شق القمر کے حوالے سے موجود ہیں۔ الحمدللہ اس مقام کی زیارت کرنے کا شرف حاصل ہوا جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر چاند کو 2 ٹکڑے کیا۔ وہاں ایک مسجد ہوتی تھی، اس مسجد کا نام تھا مسجد ہلال۔ اس مسجد کو شہید کر کے اب وہاں پر جو ہے بادشاہ کا مہمان خانہ اور محل بنا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اور کاش کہ وہ مسجد دوبارہ پھر بحال ہو جائے۔ اس معجزہ کو صحیح احادیث میں روایت کرنے والے سیدنا علی المرتضیٰ ہیں، حضرت انس بن مالک ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت حذیفہ ہیں، حضرت جبیر ابن مطعم ہیں اور حضرت ابن عمر ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں اور کئی صحابہ اکرام ہیں۔ اتنے جلیل القدر صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ جی چاند 2 ٹکڑے نہیں ہوا تو یہ اس کے اپنے مقدر کی خرابی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان کو ظاہر کرنا تھا۔ یہ معجزہ چاند کے 2 ٹکڑے ثابت ہوا۔ حبیب اجمی اسلام کیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت پائی، اسلام کی باتیں سمجھی اور اجازت لے کر چلا گیا۔ تو مکے والوں نے اس کی جو فیس مقرر کی تھی وہ بھی نہیں دی، کہا کہ جی ہم نے تمہیں بلایا تھا علاج کرنے کے لیے، تمہارا ہی علاج ہو گیا ہے جی، تم تو ان پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہو، تو اس لیے ہم تمہاری فیس نہیں دیتے۔ اس نے کہا فیس نہ دو تمہارا شکریہ، تم نے جس کے علاج کے لیے جس کے علاج کے بہانے مجھے بلایا تھا، پتہ چلا وہ تو خود میرا طبیب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہاں سے حضرت حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہاں سے نکل گئے اور اپنے گھر میں پہنچے۔ جب اپنے گھر میں پہنچے تو اس وقت جو ہے صبح کا وقت تھا،
آپ نے دستک دی تو اندر سے ایک ننھی منی بڑی پیاری خوبصورت سی بچی نکلی اور گھر کے اندر سے کلمے کی آواز آ رہی تھی. بہت حیران ہوئے کہ میں تو مہینوں کا جو سفر طے کر کے پہنچا ہوں، تو میں خود پہلا بندہ ہوں جو آ رہا ہوں مکے سے ہو کر، یہاں کون کلمہ پڑھا گیا ہے، کیا ہوا ہے، بڑے حیرت زدہ ہیں. اور یہ بچی پتہ نہیں اتنی خوبصورت کہاں سے آئی ہے. بچی نے کہا ابو جی. تو یہ کہنے لگے میری بچی تو اپاہج تھی، پاؤں سے چل نہیں سکتی تھی، ہاتھ اس کے خراب تھے، آنکھ رکھتی تھی مگر آنکھ دیکھتی نہ تھی اس کی، وہ بولتی نہ تھی، وہ گونگی تھی، وہ بہری تھی، یہ میرے ساتھ چمٹ رہی ہے، یہ کیا مسئلہ ہے، اس کو کیسے پتہ چلا کہ میں ابو ہوں، یا میری ایسی بچی کہاں سے آ گئی. اسی حیرت میں تھا کہ اندر سے اس کی بیوی نے کہا السلام علیکم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تشریف لے آئیے. بڑا حیران ہوا، کہنے لگا آپ یہ کلمہ کیسے پڑھ رہی ہیں، یہ بچی کون ہے؟ کہا یہ وہی آپ والی بچی ہے جس رات عربیوں نے آپ کو جمع کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ تک لے جایا تھا. جو ہی حضور نے فرمایا تھا آپ سے کہ جا تیری بچی کو وہاں ٹھیک کر دیا، اسی لمحے حضور یہاں بھی تشریف لائے تھے اور حضور نے مجھے بھی کلمہ پڑھایا. میری بچی کے اوپر ہاتھ پھیرا، جدھر سے حضور کا ہاتھ پھرتا جا رہا تھا آنکھ پہ ہاتھ پھیرا، آنکھ کی روشنائی آ گئی. اس کے منہ پہ ہاتھ گیا تو منہ بولنے لگ گیا، کانوں پہ ہاتھ گیا تو کان سننے لگ گئے، ہاتھوں پہ ہاتھ گیا تو ہاتھ پکڑنے لگ گئے، قدموں پہ ہاتھ گیا قدم چلنے لگ گئے. یہ میری بچی کو جو حسن ملا ہے یہ دست مصطفیٰ کی برکت ہے. وہ جو تجھے ادھر نظارہ کرا رہے تھے وہ ادھر ہمارے ہاں کلمہ پڑھا رہے تھے. ناز کرو مسلمانوں، ہم ایسے نبی کے امتی ہیں. حضور کی خوشی کے لیے ذرا کلمہ بآواز بلند سنا دو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. غیر مسلموں، ایسا کہاں ملے گا تمہیں لجپال؟ کیوں ادھر ادھر بھٹک رہے ہو؟ آؤ تم بھی کلمہ پڑھو اور رسول کے دامن میں آ جاؤ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور پھر کیا فرمایا کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر. لوگو تم قیامت کے اب تو انکار نہ کرنا نا. وہ کہتے تھے اتنے بڑے بڑے آسمان کو کیسے توڑا جائے گا، ان پہاڑوں کو اتنے کیسے تھوڑے مارے جائیں گے، یہ پہاڑ کیسے ٹوٹیں گے. مکہ شریف کے پہاڑ واقعی بڑے سخت ہیں، آج بڑی بڑی مشینیں لگی ہوئی ہیں، ابھی تک وہ پہاڑ صاف کر نہیں سکے ہیں، لگے ہوئے ہیں. تو وہ ان پہاڑوں کو حضور فرماتے ہیں چٹیل میدان بن جائے گا، کیسے ہوگا یہ؟ تو فرمائے اقتربت الساعۃ وانشق القمر. آج تم نے دیکھ لیا اس رب کا میں محبوب ہوں، میں اس رب کا بندہ ہوں، میں عبد ہوں. میری انگلیوں میں وہ طاقت اتنی ڈال دیتا ہے کہ میں اگر اشارہ کروں تو اتنا بڑا چاند جو ہے نا اس کے 2 ٹکڑے ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا تم قیامت پر یقین لاؤ کہ میں اس کا عبد ہو کر، اس کا بندہ ہو کر، میں اگر اس کی طرف سے ملی ہوئی قدرتوں اور معجزوں کا اظہار کروں، میری انگلی کے اشارے سے چاند ٹوٹ سکتا ہے، تو رب کا حکم اگر اشارہ ہو جائے تو سارا جہان برباد ہو سکتا ہے. تو قیامت کو معجزہ شق القمر کے ساتھ جوڑ کر مکہ کے ان لوگوں کے عقیدے کو درست کرنے کی کوشش کی گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت پر اسی طرح کا یقین نصیب فرمائے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں، جو قرآن چاہتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے. اے اللہ ہمارا وہی یقین ہے جو آپ چاہتے ہو، جو حضور چاہتے ہیں. اللہ ہمارا قیامت کے بارے میں آپ پر اور آپ کی تعلیمات پر ایمان ہے، آپ کے رسول کی تعلیمات پر ایمان ہے. سب کہہ دو بے شک. اس رکوع کے آخر میں یہ ارشاد فرمایا گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اس کی تفسیر میں چونکہ یہ 4 مرتبہ اس سورت کے اندر یہ آیت آئی ہے، یہ آیت کریمہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ آیت کریمہ جو کہ سورہ القمر کے رکوع نمبر 1 کی آیت نمبر 17 ہے، یہ 4 مرتبہ اس سورت میں آئی ہے. سو اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہاں پر حضرت صدر الافاضل
سیدنا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیض یافتہ، ان کے مدرسہ مبارکہ کے عظیم ترین اور سعید ترین طالب علم حضور ضیاء الامت جسٹس پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر ضیاء القرآن 27واں پارہ جلد پنجم صفحہ نمبر 57 پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ قرآن ایک آسان سی کتاب ہے۔ ترجمہ آپ سن لیں پہلے اس آیت کا، پھر آپ کو اس تفسیر کا فیض ملے گا۔ بے شک ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو نصیحت پذیری کے لیے، پس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ یہ ترجمہ کنز الایمان نہیں ہے، یہ ترجمہ ضیاء القرآن ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ترجمہ کنز الایمان ہم آپ کو سنا چکے۔ تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ قرآن ایک آسان سی کتاب ہے، ہر کہو ماہ اس کے اسرار اور رموز تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، نہیں۔ آیت میں کوئی ایسا لفظ نہیں جس کا یہ معنی ہو کہ قرآن آسان ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے اس شخص کے لیے جو شخص نصیحت قبول کرنے اور ہدایت پانے کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرتا ہے۔ قرآن آسان نہیں ہے، اللہ نے اس سے ہدایت حاصل کرنا آسان رکھا ہے، تو ہم اس کے لیے اس کتاب مقدس کو آسان کر دیتے ہیں، اس کی فہم کو نور فراست سے روشن کر دیتے ہیں، اس کے ذہن کو جلا اور اس کے فکر کو بالغ نظری بخش دیتے ہیں۔ عروس معنی الفاظ کا نقاب خود اٹھا دیتی ہے، لیکن جو ہدایت پذیری کے لیے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اس کو صحیح سمجھ سے محروم کر دیا جاتا ہے، وہ سر پٹخ پٹخ کر رہ جاتا ہے اور قرآن کے الفاظ اس سے گفتگو ہی نہیں کرتے۔ اس کا ایک اور مفہوم بھی یہ بیان کیا گیا کہ سمجھانے کے دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ مجرم کو اس کے جرم کی سزا دی جائے، قاتل کو تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے، اس وقت وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس نے برا کام کیا تھا، اس کی سزا آج اس کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالا جا رہا ہے۔ لیکن سمجھ تو انسان اس طرح جاتا ہے اور خوب سمجھ جاتا ہے، لیکن سمجھنے اور سمجھانے کا یہ انداز ذرا سخت اور تلخ ہے اور سمجھنے والے کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ سمجھانے کا دوسرا طریقہ ہے جو قرآن نے اختیار کیا، وہ یہ کہ وہ لوگ جو گمراہ ہیں اور نافرمانیوں میں اپنی عمر برباد کر رہے ہیں، ان کے سامنے بڑے مؤثر پیرائی میں اس فعل بد پر مرتب ہونے والے المناک نتائج سے اس گم کردہ راہ کو قبل از وقت آگاہ کر دیا جائے، اس کے سامنے ایسے واقعات کے ڈھیر لگا دیے جائیں جن سے اسے یقین ہو جائے کہ اگر وہ اپنے کرتوتوں سے باز نہ آیا تو اس کا بھی یہی حال ہوگا۔ ہر شخص خود فیصلہ کر لے کہ قرآن کا انداز افہام و تفہیم آسان ہے یا عذاب کے شکنجہ میں جکڑے جانے کے بعد کسی کی آنکھ کھل جائے تو یہ آسان ہے۔ سو اس لیے بتایا کہ لوگوں، عذاب اتنا آسان نہیں ہے، عذاب بہت مشکل چیز ہے۔ عذاب سے زیادہ آسان یہ ہے کہ میری کتاب پڑھ لو اور انہی میں دوسروں کے عذاب سے تم سبق سیکھ کر ہدایت حاصل کر لو۔ یہ مقصد ہے کہ ہم نے قرآن اس مقصد کے لیے آسان کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کسی نے میٹرک پڑھ لیا، 4 کلاسیں پڑھ لی اور اس کے بعد اٹھ کر قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کرنے کے لیے مفسر بن جائے۔ قرآن کی تفسیر ایک بہت عظیم الشان کام ہے جس کے لیے بہت بڑے بڑے علوم کی ضرورت ہے اور بہت بڑی نسبت کی ضرورت ہے، اندر کی دنیا کی روشنی کی ضرورت ہے، دل کا تعلق مصطفیٰ کے ساتھ سلامت ہونا چاہیے، قرآن والے کا ادب ہونا چاہیے، قرآن والے سے ایک رشتہ اور ناطہ ہونا چاہیے، قرآن والے کی محبت سینے میں جوش مارتی ہو تو اس شخص کو یہ حق پہنچتا ہے، ایک طرف اس کے ہاتھ میں علم ہو اور دوسری طرف اس کے دل کا تعلق حضور کی جالیوں سے جڑا ہوا ہو، پھر اس کا حق پہنچتا ہے کہ وہ قرآن جب کھولتا ہے تو قرآن خود اس کے لبوں پر بولتا ہے، قرآن اپنے معنی اس کے سامنے رکھتا چلا جاتا ہے۔ پھر یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، کشتہ عشق و محبت امام العارفین شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا گیا کہ حضور قرآن کا ترجمہ تو آپ نے لکھا ہے، حضور آپ قرآن کی تفسیر بھی لکھیں۔ میرے امام، میرے سرکار امام اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے قلم اٹھایا، سورہ والضحیٰ کی تفسیر لکھنا شروع کر دی، تھوڑی دیر کے بعد قلم رکھ دیا،
کہا حضور کیا ہوا؟ فرمایا اتنے معانی اور اتنے انوار اور اتنی انوار کی بارش میرے اوپر نازل ہو رہی ہے کہ قلم کی برداشت میں نہیں ہے، طاقت کی کاغذ کی بھی برداشت میں نہیں ہے۔ یہ جن کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے وہ یوں لکھتے ہیں اور یوں کرم ہوتے ہیں ان پر۔ بس آپ رک گئے، کاش کے وقت ملتا ہوتا اور وہ اگر تفسیر لکھ جاتے تو پھر تو کیا ہی بات۔ جن کے ترجمے نے اتنا نور پھیلایا ہے ان کی تفسیر کا عالم کیا ہوتا۔ ویسے تو فتاوی رضویہ سارا قرآن کی تفسیر ہی تو ہے، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب قرآن اس کا ترجمہ ہو چکا، اردو میں بھی تخریج بھی ہو چکی ہے، چھپ چکی ہے کتاب قرآن میں ہر شے کا بیان۔ اللہ اللہ، پڑھنے کی چیز ہے۔ اعلیٰ حضرت جس عنوان پر قلم اٹھاتے ہیں، قرآن مجید کی آیات سب سے پہلے، پھر احادیث، پھر اقوال ائمہ۔ اعلیٰ حضرت کا یہی طریقہ ہے، کسی مسئلے پر آپ نے قلم اٹھایا تو پہلے قرآن مجید کی طرف متوجہ ہوئے، وہاں سے ہدایت لی، وہاں سے فیوزات اور دلائل دیے۔ تو دوستان عزیز، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید آسان ہے، مگر ان کے لیے یہ اس آسانی کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے کہ للذکر، جو نصیحت حاصل کرنا چاہیں، للفسر، للتفسیر، وللعلم، وللتعبیر۔ اللہ اللہ، اس کے لیے تو پھر وہ ذوق بھی چاہیے، وہ شوق بھی چاہیے، وہ رنگ بھی چاہیے، وہ ڈھنگ بھی چاہیے۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ حضور قرآن کو کس طرح پڑھیں کہ پھر اس کی سمجھ آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا تیرے ضمیر پر نہ ہو جب تک نزول کتاب، تیرے ضمیر پر نہ ہو جب تک نزول کتاب، گرا کشا نہ رومی ہے نہ صاحب کشاف۔ یہ کشاف، یہ رازی، یہ جلالین، یہ تنزیل، یہ معانی، یہ بیان، یہ تبیان، یہ جتنی بھی تفسیریں ہیں، اس وقت تک ان تفسیروں سے فیض نہیں مل سکتا جب تک اپنے اندر کے ضمیر کا تعلق روشن ضمیر مصطفیٰ سے نہ جڑا ہوا ہو۔ اور وہ درود و سلام ہے، اکیلے میں تنہائیوں میں درود و سلام پڑھو، اکیلے تنہائیوں میں نفل پڑھو، ذکر و اذکار کرو، مولا تیرا قرآن پڑھتے ہیں، اس کی سمجھ عطا فرما۔ ایک ٹیکسی والا شخص، مجھے یاد آ گئی بات تو میں سنا ہی دیتا ہوں، اس کو گستاخوں سے کوئی واسطہ پڑ گیا، کوئی رشتہ داری ہو گئی، گستاخوں سے جڑ گئی، وہ بیچارہ پریشان ہو گیا۔ اب وہ علماء سے رابطہ کرے تو اس کو ہر روز تو علماء ملتے نہیں، تو بڑا پریشان ہو گیا۔ ایک دن اس نے نفل پڑھے، نفل پڑھنے کے بعد قرآن مجید کے سامنے بیٹھ گیا، رونے لگ گیا۔ تو کہنے لگا یا اللہ تو جانتا ہے میں بے ادبوں گستاخوں میں پھنس گیا ہوں، رشتہ کر بیٹھا ہوں ان میں، یا اللہ تو کرم فرما اور مہربانی فرما، مجھے تو مولویوں سے ٹائم ملتا کوئی نہیں، کیا کروں؟ یہ تیرا قرآن ہے اور پڑھنے کے میں قابل نہیں۔ اے اللہ، میں جتنی مجھے اردو آتی ہے، جتنی سمجھ آتی ہے، میں اس کو لے کے پڑھتا ہوں، پھر تو مہربانی فرما میرے ساتھ، اتنا کرم فرما کہ کوئی غلط بات نہ ہو جائے مجھ سے، تو مجھے ہدایت عطا فرما کہ پھر میں ان گستاخوں کا مقابلہ کر سکوں۔ اس نے خود مجھے یہ واقعہ سنایا، میں جان بوجھ کر نام اس جگہ نہیں لینا چاہتا کسی وجہ سے، اس نے مجھے خود واقعہ سنایا۔ تو جب اس کی یہ بات سنی تو وہ کہنے لگا کہ مفتی صاحب پھر ہوا یوں کہ کچھ دن گزرے، میں روزانہ نفل پڑھتا، قرآن مجید کھولتا، مجھے کچھ سمجھ تو نہ آتی۔ ایک دن میں نے قرآن مجید اسی طرح نفل پڑھ کر دعا کر کے کھولا، تو اس سے ایک دن پہلے کی بات ہے کہ اس شخص نے جو ہے وہ مجھ سے ایک بات پر جھگڑتے ہوئے کہا، اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے، غیب کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا دیکھو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ خود غیب کا جاننے والا ہے اور وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ تو میں نے کہا یار یہ اتنی بڑی آیت ہے اور ہمیں نہیں پتا۔ میں نے کہا بھائی میں کل خود پڑھوں گا تو مجھے بتاؤ کہاں ہے۔ اس نے مجھے نمبر لکھ دیا آیت کا، تو میں نے وہ آ کر قرآن مجید کھولا، اس آیت کو میں نے پڑھا تو میں تو حیران ہو گیا۔ میں نے کہا اس کا جھوٹ پکڑا گیا، اسی آیت کے اندر لکھا ہوا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ غیب کو جانتا ہے اور وہ غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، لیکن رسولوں میں سے جسے چاہے پسند فرما لیتا ہے۔
میں نے کہا اندازہ لگاؤ اتنا جھوٹا بندہ کہ اس نے قرآن مجید کی آیت میں بھی آدھی آیت جس میں سے وہ اپنی مطلب کی بات نکال سکتا تھا وہ سنا دی، اور جس میں نبی کی شان نظر آتی تھی اس نے وہ چھپا دی۔ کہتے ہیں پھر ایک دم جو ہے نا میں نے قرآن مجید جو ہے نا ایسے بند کیا، پھر کھولا تو ایک دم وہ آیت نکلی جس میں یہودیوں کا لکھا ہوا تھا کہ یہ یکفرون ببعض و یؤمنون ببعض، یہ کسی چیز کا انکار کرتے ہیں اور کسی چیز کو مانتے ہیں اور وہ چھپاتے ہیں ان چیزوں کو جس کو اللہ نے ظاہر کرنے کا حکم دیا۔ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اس بندے کا جو معاملہ ہے وہ یہودیوں کی طرح کا معاملہ ہے کہ وہ بھی نبیوں کی شان کو چھپاتے تھے، یہ بھی نبی کی شان کو چھپاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے وہ دن گزر گیا، میں نے اس کے ساتھ اگلے دن بات کی تو اس کو میں نے کہا تم نے تو مجھے آدھی آیت بتائی تھی، پوری آیت میں نے وہاں جا کر پڑھی ہے قرآن مجید میں، تو اس میں تو لکھا ہوا ہے الا من ارتضی من رسول۔ تو وہ پھر چپ ہو گیا۔ تو میں اگلے دن واپس آیا، میں نے پھر 2 نفل پڑھے قرآن مجید کے سامنے دعا کر کے، جب قرآن مجید کھولا تو اس کے اندر وہ آیت میرے سامنے آ گئی جس میں لکھا ہوا تھا وما هو علی الغیب بدنین، یہ نبی غیب کی بات بتانے میں کنجوسی نہیں فرماتے، بخل نہیں فرماتے، بڑی سخاوت کے ساتھ غیب کا علم تقسیم فرماتے ہیں۔ تو جب قرآن سے محبت اور پیار کا تعلق ہوگا، ادب کا تعلق ہوگا، ان پڑھ بندے پر بھی قرآن کرم کر دیتا ہے، لیکن ادب اور پیار والا تعلق نہ ہوگا تو بے عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی۔